دیکھیے آگے قرآن بھی فرماتے ہیں کہ شیطان بھی اس اپنی کمین گاہ سے سر نکالا، شیطان نے بھی اپنی کمین گاہ سے سر نکالا اور تمہیں پکارنے لگا. یعنی کہ وہ شیطان کے شکنجے میں اتنا آگے تھے کہ شیطان بھی ان کو بلا رہا ہے اور وہ جا رہے ہیں شیطان کی طرف. اس نے تمہیں اس دعوت پر لبیک کہتے ہوئے پایا اور اس کے مکر و فریب کے لیے آمادہ و منتظر پایا. پھر شیطان نے تمہیں اپنے مقصد کے لیے اٹھایا اور تمہیں سب رفتاری سے اٹھتے دیکھا. میں نے دیکھا کہ یہ میرا ساتھ کتنا اچھا ساتھ دے رہے ہیں، تو اور انہوں نے جو ہے اس شیطان نے ان لوگوں کو اپنے شکنجے میں جکڑ لیا. آگے امیر المومنین جو ہیں وہ فرماتے ہیں، اسی جو اوپر والی حدیث بیان ہوئی تھی اسی ان لوگوں کے حوالے سے مولا جو ہے تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تمہیں جاننا چاہیے کہ تمہارے لیے وہی ابتلا پھر پلٹ کر آیا ہے جو رسول خدا کی بعثت کے وقت کے موجود تھا. اس ذات کی قسم جس نے رسول خدا کو حق و صداقت کے ساتھ بھیجا. یعنی کہ وہ لوگ پھر یعنی رسول خدا سے پہلے جس طرح جہالت میں تھے اسی طرح رسول خدا کے بعد جب ان کی شہادت ہوئی اس کے بعد بھی وہ لوگ اسی طریقے سے جہالت میں مبتلا ہو گئے. اس لیے امیر المومنین کہہ رہے ہیں کہ جس طرح تم پہلے تھے تم رسول خدا کے بعد بھی ویسے ہی ہو گئے. پھر فرماتے ہیں مولا، اس ذات کی قسم جس نے رسول کو حق و صداقت کے ساتھ بھیجا ہے تم بری طرح تہ و بالا کیے جاؤ گے یعنی تباہ کر دیے جاؤ گے. اور اسی طرح چھانے جاؤ گے جس طرح چھلنی سے کسی چیز کو چھانا جاتا ہے. اور یعنی تم میں سے جو بھی اچھا ہوگا وہ بچ جائے گا اور نجات پائے گا، اور جو تم میں سے شیطان کے شکنجے میں آ جائے گا وہ کبھی بھی نجات نہیں پائے گا. اور تم اس طرح غلط ملت کیے جاؤ گے جس طرح چمچے سے ہنڈایا جاتا ہے. یعنی یہاں تک تمہارے ادنا لوگ اعلیٰ اور اعلیٰ لوگ ادنا ہو جائیں گے. جو پیچھے تھے وہ آگے بڑھ جائیں گے اور جو ہمیشہ آگے رہتے تھے وہ پیچھے چلے جائیں گے.